اور اللہ کہہ رہا ہے 5 پارے کا پہلا لفظ والمحصنات. آپ نے بہت دفعہ 5 پارے کی تلاوت کی ہوگی، لیکن یہ محصنات کیا ہے؟ محصنات نکلا ہے لفظ حصن سے، ہا صاد اور نون. ہا صاد نون کا معنی ہوتا ہے قلعہ. محصنات اس کو کہتے ہیں جو عورت قلعے کے اندر ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی قلعہ ہو اس کے اندر کوئی عورت موجود ہو، بلکہ محصنات اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی نکاح کے بندھن میں بندھی ہو. جب کوئی عورت نکاح کے بندھن میں ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے شیلٹر میں ہوتی ہے، کسی بندے کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی کمٹمنٹ کے قلعے میں ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو محصنات کہتے ہیں. تو جو مرد شادی شدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محسن. اگر سین سے ہوگا تو احسان کرنے والا. یہاں پر یا محسن جو ہے وہ سین سے نہیں ہے بلکہ یہاں صاد سے ہے. محسن کا معنی قلعے والا مرد اور محسنہ کا معنی قلعے والی عورت، لیکن یہاں قلعے کا کوئی لنک نہیں ہے، بلکہ محسن سے مراد یہ کہ مرد بھی ایک کمٹمنٹ کے شیلٹر میں ہے اور عورت بھی ایک کمٹمنٹ کے شیلٹر میں. تو یہاں فرما رہا ہے اللہ اس عورت کے بارے میں والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورتوں میں سے وہ شادی شدہ لڑکی وہ بھی تم پر اللہ نے حرام کر دی. یعنی کسی اور کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے تب تک جب تک وہ پہلا والا بندہ اس کو طلاق دے دے. ایسا نہیں کہ ایک عورت نے ایک جگہ یہاں بھی نکاح کر لیا، ایک وقت میں دوسرے مرد سے بھی نکاح کر لیا، تیسرے مرد سے بھی نکاح کر لیا. نکاح پر نکاح حرام ہوتا ہے، یہ جو ہمارے اصطلاح ہے. لیکن اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے پچھلے ہفتے ایک سوال میرے پاس آیا، وہ یہ تھا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کو یہ گمان تھا کہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ چھپ کے نکاح کر لیا. جب انہوں نے چھپ کے نکاح کیا تو اب بعد میں گھر والے مان گئے. اب گھر والوں کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نکاح پہلے ہو چکے ہیں. گھر والے سمجھنے کہ رشتہ اب جائے گا، منگنی وغیرہ ہوگی، لیکن نکاح آلریڈی ہو چکا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب بارات جس دن آئے گی اس دن نکاح دوبارہ ہو جائے گا، اور شریعت تو کہتی ہے نکاح پر نکاح حرام ہے. تو کیا ہمارا دوبارہ نکاح ہونا یہ حرام ہوگا، یہ ناجائز ہوگا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت اہم آیات ہیں احکام شرعیہ کو سمجھنے کے لیے. 14 عورتوں کی ہم نے بات کی تھی کل کہ اللہ نے وہ حرام کیے بندے پر، اور 5ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر 15ویں عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ 15ویں عورت کون سی ہے کہ جو مرد پر حرام ہے. میں دوبارہ تسلسل کے ساتھ ایک چیز بیان کر دیتا ہوں پچھلی بات کو تاکہ آپ کو مکمل مفہوم سمجھ میں آ جائے. آیت شروع ہوئی تھی آیت نمبر 23 اور وہ 24 بھی اسی سے لنک ہے. اللہ نے کہا تھا حرام کر دی اللہ نے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یا وہ تمہاری دودھ پلانے والی ماؤں کی بیٹیاں جو تمہاری رضائی بہنیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساسیں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں اللہ نے وہ بھی تم پر حرام کر دی ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ لڑکی، وہ ربیبہ جو پہلے شوہر کی ہو اور وہ پھر دوسرے شوہر کے پاس بھی آ جائے، عورت کی وہ بیٹی، وہ بھی اللہ نے فرمایا اگر تم اس عورت کے ساتھ دخول کر چکے ہو تو وہ بھی تم پر حرام ہے. پھر اس کے ساتھ فرمایا اور تمہارے نسبی اور سلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں بھی تم پر حرام ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی تم پر حرام ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اب 24ویں آیت شروع ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے 5 پارے کا پہلا لفظ والمحصنات. آپ نے بہت دفعہ 5 پارے کی تلاوت کی ہوگی، لیکن یہ محصنات کیا ہے؟ محصنات نکلا ہے لفظ حصن سے، ہا صاد اور نون. ہا صاد نون کا معنی ہوتا ہے قلعہ. محصنات اس کو کہتے ہیں جو عورت قلعے کے اندر ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی قلعہ ہو اس کے اندر کوئی عورت موجود ہو، بلکہ محصنات اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی نکاح کے بندھن میں بندھی ہو. جب کوئی عورت نکاح کے بندھن میں ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے شیلٹر میں ہوتی ہے، کسی بندے کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی کمٹمنٹ کے قلعے میں ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو محصنات کہتے ہیں. تو جو مرد شادی شدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محسن. اگر سین سے ہوگا تو احسان کرنے والا. یہاں پر یا محسن جو ہے وہ سین سے نہیں ہے بلکہ یہاں صاد سے ہے. محسن کا معنی قلعے والا مرد اور محسنہ کا معنی
قلعے والی عورت، لیکن یہاں قلعے کا کوئی لنک نہیں ہے، بلکہ محسن سے مراد یہ کہ مرد بھی ایک کمٹمنٹ کے شیلٹر میں ہے اور عورت بھی ایک کمٹمنٹ کے شیلٹر میں. تو یہاں فرما رہا ہے اللہ اس عورت کے بارے میں والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورتوں میں سے وہ شادی شدہ لڑکی وہ بھی تم پر اللہ نے حرام کر دی. یعنی کسی اور کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے تب تک جب تک وہ پہلا والا بندہ اس کو طلاق دے دے. ایسا نہیں کہ ایک عورت نے ایک جگہ یہاں بھی نکاح کر لیا ایک وقت میں، دوسرے مرد سے بھی نکاح کر لیا، تیسرے مرد سے بھی نکاح کر لیا. نکاح پر نکاح حرام ہوتا ہے، یہ جو ہمارے اصطلاح ہے، لیکن اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. کہ سبھی پچھلے ہفتے ایک سوال میرے پاس آیا، وہ یہ تھا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کو یہ گمان تھا کہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ چھپ کے نکاح کر لیا. جب انہوں نے چھپ کے نکاح کیا تو اب بعد میں گھر والے مان گئے. اب گھر والوں کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نکاح پہلے ہو چکے ہیں. گھر والے سمجھنے کہ رشتہ اب جائے گا، منگنی وغیرہ ہوگی، لیکن نکاح آلریڈی ہو چکا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب بارات جس دن آئے گی اس دن نکاح دوبارہ ہو جائے گا، اور شریعت تو کہتی ہے نکاح پر نکاح حرام ہے. تو کیا ہمارا دوبارہ نکاح ہونا یہ حرام ہوگا، یہ ناجائز ہوگا؟ تو پھر ہم ان کو بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ وہ جو نکاح پر نکاح حرام والی بات ہے وہ یہ کہ ایک بندی کسی اور سے نکاح کی کمٹمنٹ کسی اور سے ہے اور پھر وہ اس پر کسی اور سے نکاح کر لے، اس کو کہتے ہیں نکاح پر نکاح حرام ہونا، اور یہی اس آیت میں بیان کیا گیا. لیکن جہاں معاملہ یہ کہ ایک لڑکا لڑکی ہیں آپس میں کسی ریلیشن میں ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، اب گھر والوں کو بات پتہ چلتی ہے اور وہ گھر والوں کو بتانا نہیں چاہتے، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ جو قاضی نکاح کے اندر آ کے نکاح پڑھائے گا وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوگا بلکہ تجدید نکاح ہوگا. یعنی نکاح کو دوبارہ سے تجدید کر دیا جائے گا. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہی لڑکا پہلے تھا وہی لڑکا بعد میں ہے. تو اس صورت کے اندر لیکن ہاں کسی اور سے نکاح پہلے ہو چکا تھا لڑکی کا اور گھر والے اس لڑکے نے چھوڑا نہیں ہے، طلاق نہیں دی ہے، پسند کی کہیں اور معاملات ہو گئے تھے، نکاح بھی ہو گیا تھا، اب گھر والوں سے بات یہ چھپائی ہے اور گھر والوں نے کہیں اور منگنی کر کے نکاح کرنے جا رہے ہیں. تو اب پہلے والے کا نکاح بھی باقی ہے جس سے محبت کے معاملات چل رہے ہیں، اور اب لڑکی دوسرے سے نکاح کر رہی ہے تو یہ نکاح پہ نکاح ہوگا اور دوسرا نکاح واقعی نہیں ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا. اس لیے لڑکی کو یا لڑکے کو بتا دینا چاہیے، یا اگر دوسری جگہ نکاح ہو رہا ہے تو پہلا لڑکا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے محصنات بھی اللہ نے تم پر حرام کر دی. اور محصنات سے یا شادی شدہ عورت بھی مراد ہوتی ہے، اور محصنات سے ایک معنی پاکیزہ عورت کے بھی آتے ہیں. یعنی قرآن نے بے شمار جگہ کئی جگہ استعمال کیا لفظ محصنات کا، اور وہاں عزت دار اور پاکیزہ عورت کے کو بھی محصنات کا، کیونکہ جس کے بہت سارے افیئر ہوں، بہت سارے مردوں سے تعلقات ہوں، وہ پاکیزہ نہیں ہوتی. لیکن جو کسی ایک مرد کے ساتھ کمٹمنٹ جس کی ہو اور وہ محصنات ہو، تو اللہ نے اس لفظ کو پاکیزہ عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا. اللہ کہتا ہے یہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی کسی اور کی بیوی بھی تم پر حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر ہاں وہ جو جنگی قیدی بن کر تمہاری کنیزیں بن جائیں. الا ما ملکت ایمانکم کہہ کر اللہ نے کنیزوں کو اور لونڈیوں کو اس سے خارج کر دیا. اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کی کو کافروں سے جنگ ہوئی، کافروں سے جنگ ہوئی تو کچھ مرد اور کچھ عورتیں غلام بن کر مسلمانوں کے پاس قید ہو کر آ گئے. اب جب قید ہو کر آئے تو ان عورتوں کو جب دیکھا تو وہ عورتیں کنواری نہیں تھیں، بلکہ ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود تھے، یعنی کافروں کے ملک میں موجود تھے، صرف عورتیں ہی قید ہو کے آ گئی تھیں. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اب وہ جو نکاح ان کے کافروں سے تھے وہ ختم ہو گئے، اب یہ بن گئی ہے تمہاری کنیز اور ان کے ساتھ تمہارا ریلیشن قائم کرنا جائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگرچہ وہ لڑکی یا عورت جو کافرہ ہے اور وہ قید میں آئی ہے مسلمانوں کے پاس جنگ کی بات، تو وہ کنیز ہونے کی صورت میں اگرچہ دارالحرب میں اس کا کافر شوہر موجود ہو، لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں کی کسٹڈی میں آئے گی تو اس کا کافر مرد جو ہے، شوہر جو ہے، اس سے نکاح جو ختم ہو جائے گا، اب وہ مسلمان کی ملکیت میں آ جائے گی. اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر کافر شوہر بھی قبضے میں آ جائے اور کافر عورت بھی قبضے میں آ جائے اور دونوں میاں بیوی ہوں، اور دونوں میاں بیوی قبضے میں آ گئے، تو اب اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا جائز نہیں ہوگا، صرف عورت آ جائے تو پھر قائم کرنا جائز ہوگی. اب یہاں پر کچھ لبرلز وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اسلام تو غلامی کو اور کنیزوں کو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے، بیوی وہ کسی اور کی ہے
اور اس کے بعد جو ہے اسلام جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کنیز بن کر آ جائے تو اس سے ریلیشن قائم کرنا جائز ہے، تو ہم اس کا جواب تفصیل سے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ اس دور کی بات ہے جس دور کے اندر اسلام سے بھی پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں اور کنیزوں کا کلچر رائج تھا، اور جنگ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے مرد بھی پکڑے جاتے تھے، اور یہاں پر جنگی معاملات ہوتے تھے، تو اس صورت کے اندر عورتیں قید میں ہو کر آتی تھیں، غلام قید میں ہو کر آتے تھے۔ تو اچانک سے یہ سسٹم اسلام ختم تو نہیں کر سکتا تھا، یعنی اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا، مراد میری یہ ہے اس کو کوئی بھی حکم اللہ نے نازل کیا تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ تو اسلام نے کیا کیا کہ پہلے کہا بھائی قیدی بناؤ، اگر وہ قیدی بن جائیں، اس کے بعد اسلام نے غلام کے ساتھ اور کنیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ ورنہ آپ دیکھیں رشیا میں، جرمنی میں جب غلام اور کنیز بن کے پکڑے گئے لوگ تو ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی یورپ کے لوگوں نے، کیا ظلم و زیادتی ہوئی رشیا میں۔ لیکن اسلام کے اندر کیا ہے کہ آپ جب کسی کو غلام بنا رہے ہو، کنیز بنا رہے ہو، تو اس کے اندر سب سے پہلے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو وہ کھاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ پہنو۔ پھر اسلام نے دوسری چیز کو بیان کیا کہ اب اسلام یہ بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کے کلچر میں آزادی کے کلچر کو عام کیا۔ وہ کس طریقے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو وہ تو بہترین موقع تھا دشمنوں کو غلام بنانے کا، وہ تو بہترین موقع تھا کہ جن لوگوں نے ظلم کیے تھے اب ان پر فتح اللہ نے عطا کر دی۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ آزاد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تمام لوگوں کو مکے میں حرم میں جمع کیا اور وہ تمام لوگ قیدی بن چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، آپ کریم باپ کی کریم اولاد ہیں، ہمیں یہ توقع ہے، امید ہے کہ آپ کرم ہی فرمائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں میں نے سب کو آزاد کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب سب سے بہترین موقع تھا دشمنوں کو غلام بنانے کا، آزاد کیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں مرد بھی جو ہے وہ اور مسلمان عورتیں بھی قید ہو جاتی تھی، تو مسلمانوں نے کافر مرد عورت کو اس لیے بھی قید کیا کہ بعض اوقات یہ جو پریزنرز ہوتے تھے، جو قیدی ہوتے تھے جنگی، آپس میں ایکسچینج کیا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا کہ بھائی ہم تمہارے 4 چھوڑتے ہیں تم ہمارے 10 چھوڑو۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے قیدیوں کو پکڑا اور ڈیمانڈ کی کہ بھائی تم مسلمانوں کے اتنے بندوں کو چھوڑو گے تو ہم بھی جو ہے وہ تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے، تو تبادلے کے اندر بھی وہ کام آئے۔ تیسری چیز یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ بھی رکھ دیا۔ مسلمانوں کو ابتدا میں مال کی حاجت تھی، تو جو لوگ قیدی بن کے آئے تو ان پر فدیہ رکھ دیا، ان کے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اتنا مال اگر دے دیا جائے گا تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ تو ایک طرف سے وہ آزاد بھی ہو گئے، دوسری طرف سے مسلمانوں کو اور جو ہے مالی طور پر معاونت بھی ہو گئی، جس سے بدر میں ہوا۔ بدر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں وہ مقرر فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی جو قیدی ہیں کہ 400 درہم دے دیں تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ تو یہاں پر حضرت زینب جو حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کے شوہر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت، بعد میں اسلام لائے، وہ بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھے۔ اب جب 400 درہم کا معاملہ ہوا فدیہ دے کر، تو وہاں حضرت زینب نے اپنے شوہر کے لیے اپنا ہار بھجوایا، اور وہ ہار بھجوایا جو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے موقع پر جناب حضرت زینب کو دیا تھا۔ جب حضور کے بارگاہ کے اندر وہ ہار پہنچا اور حضور نے اس ہار کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ ہار جناب خدیجہ کا تھا، اور شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ نے اپنی صاحبزادی جناب سیدہ زینب کو دیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہیں، نبی کریم علیہ السلام آقا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں حکم فرما سکتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کا مزاج دیکھیے۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کیا تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ ہم بغیر فدیے کے اس کو آزاد کر دیں، کیونکہ یہ ہار میری بیٹی کا ہار۔ حضور نے فرمایا کیا تم مناسب سمجھتے ہو ایسا کر دیں؟ مشورہ کیا، آرڈر نہیں دیا اس وقت۔ چاہیں تو رسول اللہ کو 100% اختیار حاصل ہے کہ حکم فرما سکتے ہیں، لیکن یہ ہے لیڈر کی کوالٹی
کہ لیڈر جب کوئی ڈیسیجن بناتا ہے تو اپنے انڈر میں آنے والے لوگوں کو مشورہ کرتا ہے، ان کی بھی رائے کو اہمیت دیتا ہے. اس وجہ سے لیڈرشپ جو ہے وہ اور فالوورز کے اندر محبت اخوت پیدا ہوتی ہے. یہ ایک لیڈر اسکل ہے کہ آپ کوئی ڈیسیجن بنا رہے ہیں تو خود سے خود بناتے نہ جائیں، بلکہ حضور نے کیا سمجھایا، جب بھی کوئی ڈیسیجن بنانے جا رہے ہوں تو جتنے لوگ آپ کے انڈر میں آتے ہیں ان سے مشورہ کر لیں تاکہ ان کو بھی لگے کہ میرے لیڈر کی نظروں میں ہماری کوئی اہمیت ہے. یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں لیڈرشپ کے اسکل سکھائیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کو بھجا دیا. حضور کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے قیدی بن کے، تو فرمایا چچا جان آپ بھی جو ادا کریں پیسے. تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ جو میں ادا کر سکوں. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان اس مال کا کیا جو چچی ام فضل اور آپ مکے سے نکلتے ہوئے گھر کے پیچھے والی زمین کے اندر دفن کر کے آئیں، اور آپ نے چچی جان کو بولا تھا کہ اگر میں نہ آؤں تو پھر بچوں کی کفالت اس مال کو نکال کر دینا. جب یہ غیب کی خبر حضرت عباس نے سنی تو آپ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اسلام نے فدیے لے کر بھی آزاد کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے بغیر فدیے کے بھی لوگوں کو آزاد کیا. پھر حضور علیہ السلام کی آپ شریعت جو لے کر آئے اس میں جو قسم کے کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، روزے کے کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے. حضرت عثمان غنی کہتا ہے میں ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتا ہوں. تو اسلام نے کیا کیا، جو قیدی سسٹم تھا کنیزوں کو غلاموں کو پہلے اسلام کے شیلٹر میں لائے اور پھر فضیلت رکھ دی ان کو آزاد کرنے کی، تاکہ وہ غلامیوں سے ان کو پہلے شیلٹر اسلام میں لے کر آیا جائے اور پھر یہاں سے فارغ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کنیز کے ساتھ ریلیشن بھی قائم کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی کنیز کے ساتھ فزیکل ہونا بھی جائز. اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد یہ کہ ایسا نہیں کہ کنیز ہے اور پورا گھر بیٹے بھائی چاچا ماچا سب لگے پڑے ایک کنیز کے ساتھ، بلکہ اگر جس کی ملکیت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی کنیز مل گئی کوئی عورت مل گئی وہ وہیں شروع ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگر کوئی قیدی بن کے آئے مرد عورت، اب یہ مجاہدین کے امیر کا کام ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ کا کام ہے کہ اسلامک اسٹیٹ پہلے ان کو اپنے انڈر میں لے گی قیدیوں کو غلاموں کو، اب انہیں ایکسچینج میں لینا ہے، فدیے کے اوپر چھوڑنا ہے، ویسے ہی آزاد کر دینا ہے یا مجاہدین نے بانٹ دینا. یہ اسٹیٹ جانتی ہے، اسلامک اسٹیٹ، یا پھر مجاہدین کا جو امیر ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. اور اگر کسی کو وہ دے دیتا ہے کہ بھائی یہ کنیز تمہاری ہے، تو اس کنیز کے بعد اس کو یہ ہوگا کہ صرف وہی ریلیشن قائم کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے گھر میں ایک کنیز آ گئی تو سب نے ریلیشن قائم کر لیا، کیونکہ دوسروں کا ریلیشن قائم کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر وہ کنیز حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اس کنیز کا جو بچہ ہوگا اس کا وراثت میں وہی حصہ ہوگا جو اس کی اصلی اولاد کا ہوگا. یعنی وہ تھی کنیز، بن گئی تھی غلام، لیکن اسلام نے اس کو وہ عزت و شرف عطا فرمایا کہ ایک آزاد مسلمان کی جب وہ کنیز بن گئی تو کنیز بننے کی صورت کے اندر کیا ہوا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس بندے کی جائیداد میں وارث بن گئی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندی فزیکل ریلیشن کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتی ہے کنیز، تو آٹومیٹیکلی جب اس کے مالک کا انتقال ہوگا وہ آزاد ہو جائے گی. اب مالک اسے بیچ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اگر کنیز کا اس نے نکاح کہیں اور کروا دیا ہے تو کنیز سے اور کام تو لے سکتا ہے لیکن کنیز کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. یہ سارے احکام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور ابھی دوسری بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار فزیکل ریلیشن کیسے قائم ہو سکتا ہے، نکاح تو ہوا نہیں کنیز سے، تو نکاح کے بغیر یہ کیسے قائم ہو سکتا ہے ریلیشن؟ تو پھر اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو نکاح اور کنیز کے ساتھ معاملات یہ دونوں اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اگر آپ اس کو عقل پر تولیں گے تو پھر عقل کے لحاظ سے تو آپ کو نکاح بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک اجنبی عورت ہے، آپ نے 400-500 لوگوں کو جمع کیا یا 2 بندوں کو جمع کیا اور اس کو کیا کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں اس مہر کے عوض قبول کیا. اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے قبول ہے قبول. 3 لفظ اس نے بولے، 3 ورڈ اس نے بولے اور کوئی مہر کا معاملہ معین ہو گیا آپس کے اندر. یہ کچھ ورڈ بولنے کی وجہ سے ایک اجنبی عورت حلال ہو رہی ہے آپ پر، یعنی ایک اجنبی غیر محرم تھی آپ کی محرم بن گئی. تو ایک پروسیس اللہ نے بیان کی اللہ کی اجازت سے، تو اس ورڈنگ کی وجہ سے اللہ رسول کی اجازت سے وہ ایک اجنبی عورت آپ کی محرم بن رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے کنیز بھی اللہ کی اجازت سے آپ کے لیے محرم بن رہی. اللہ اکبر. تو یہاں وہ چیزیں بیان کی، لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ اس دور کے اندر کوئی کنیز سسٹم نہیں ہے، کوئی لونڈی وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے.
اس دور کے اندر کوئی عورت، ساری عورتیں آزاد ہیں. اس آج کل جو یہ شیخوں کے یہاں پر یہ عیاشیوں کے اڈے ہیں، یہاں تو کڈنیپنگ ہوتی ہے غریب ممالک سے، اور کڈنیپ کر کر پھر جا کے شیخوں کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ شیخ سمجھتے ہیں ہم کنیزیں اور لونڈیاں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے حرام ریلیشن ہیں. ایک آزاد عورت کو کوئی کیسے قیدی اور کنیز بنا سکتا ہے؟ یہ تو وہی ہوگا کہ آج کے دور کے اندر بھی اگر کافر اور مسلمانوں کی جنگیں ہو جائیں اور اس کے بعد مال غنیمت کے اندر کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اسلامک اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ مردوں کا اور عورتوں کا کیا کرنا ہے. بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اسلام نے بہت خوبصورت اصول دیے. حضور علیہ السلام نے بہت سی، حضور کی کچھ ازواج ایسی ہیں کہ وہ جب وہ قیدی بن کے آئیں تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو عورت قیدی بن کے کھڑی ہے یہ فلاں سردار کی بیٹی ہے. اب حضور نے نہیں چاہا کہ کیونکہ اس کا خاندانی اسٹیٹس سرداروں والا ہے تو حضور نے نہیں چاہا کہ وہ کسی عام مسلمان کی کنیز بن جائے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہو تو تم جا سکتی ہو آزاد ہو، یا چاہو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں. اب حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کر کے ان کو غلامی سے نکال کر ان کو ام المومنین کا درجہ دے دیا. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو پتہ چلا کہ حضور نے ان کے قبیلے میں نکاح کر لیا ہے تو صحابہ نے کہا کہ جب رسول اللہ نے اس خاندان سے اپنا سسرالی رشتہ قائم کر لیا ہے تو ہم ان کے حضور کے سسرالی رشتہ داروں کو غلام و کنیز کیسے بنا سکتے ہیں؟ سارے قبیلے کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا. جب یہ عمل ان قبیلے والوں نے دیکھا تو سارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا. تو بڑی حکمتیں ہیں اس مارے معاملے میں. تو اسلام نے قیدی کلچر کو، کنیز و غلام کلچر کو پروموٹ نہیں کیا، بلکہ ایک کلچر ہزاروں سالوں سے پہلے چلا آ رہا تھا. اسلام نے ایک سسٹم کے تحت، ایک پروسیس کے تحت اس کلچر کو ختم کیا ہے، اور وہاں پر وہ جو ادنا لوگ تھے جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی انہیں ام ولد بنا دی. یہاں تک کہ اسلام نے کہا، ایک کنیزوں کے معاملے میں ہم پڑھتے ہیں مکاتبت اس کو کہتے ہیں. مکاتبت کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ جس زمانے میں کنیز اور اس طرح کے کلچر تھے، وہاں یہ چیز تھی کہ کنیز اور غلام کو کہہ دیا جاتا تھا بھائی میں نے تجھے اتنے میں خریدا اور تو مجھے اتنے پیسے اگر کہیں سے کر کے دیتے تو آزاد ہے. اب وہ کنیز محنت کر کے یا کسی سے ادھار لے کر یا غلام کہیں سے پیسے لا کر وہ دے دے اپنے مالک کو تو آزاد ہو جاتا تھا. تو آزادی، فریڈم کو اسلام نے پروموٹ کیا، غلامی کو اسلام نے پروموٹ نہیں کیا. تو یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ شادی شدہ عورتیں وہ تم پر حرام ہیں، لیکن جو کنیزیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں. کتاب اللہ علیکم. اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ احکام حرمت تم پر فرض کر دی. یہ جو 15 عورتیں بیان کی ہیں یہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، یہ تم پر حرام ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اللہ نے حلال کر دی ہیں اس کے علاوہ ساری عورتیں تم پر. یہ 15 عورتوں کے علاوہ جن کا پیچھے اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں اللہ نے تم پر حلال کر دی ہیں. اس آیت سے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کنڈیشنل سینٹنس نہیں کہا، بلکہ جو عورتیں اس کے علاوہ ہیں سب تم پر حلال ہیں. تو اس سے مراد یہ کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ سید خاندان میں غیر سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، علامہ سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات اسلامی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب نکاح کی بات کی تو وہاں پر کوئی ایسی کنڈیشن بیان نہیں کی کہ سید فیملی میں غیر سید کا نکاح نہیں ہو سکتا. دونوں نکاح اگر دونوں کے ولی راضی ہیں، دونوں کے والدین راضی ہیں تو سید فیملی میں غیر سید فیملی کا نکاح ہو سکتا ہے. انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا. پھر کہا وَأُحِلَّ لَكُمْ، ان آزاد عورتوں سے جو کہ ان 15 عورتوں کے علاوہ ہیں تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن کس طرح؟ اس کی 4 کنڈیشن ہے. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں طلب کرو، تلاش کرو مال کے ساتھ. یعنی طلب کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تمہارے منہ سے ایجاب و قبول نکلے، ہاں میں نے قبول کیا. ایسا نہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہاتھ پکڑا کر لے گئے، کیونکہ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ساری عورتیں اس کے علاوہ حلال ہیں، تو جس کو پکڑو ہاتھ پکڑو لے جاؤ. نہیں، ان تبتغوا باموالکم. ان تبتغوا، تبتغوا کا معنی طلب کرنا، تبتغوا کا معنی تلاش کرنا. اس سے فقہا فرماتے ہیں مراد ایجاب و قبول کرنا، کہ میں نے تمہیں قبول کیا، تم نے مجھے قبول کیا. یہ الفاظ اب کس کے ساتھ کرنے؟ باموالکم، اپنے مال کے ساتھ. اب یہ مال سے مراد کیا ہے؟ مہر. مہر کو رکھنا، یعنی کم سے کم مہر جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے وہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، کم سے کم مہر
2 تولہ 7.5 ماشا چاندی جتنے کی آتی ہے یہ کم سے کم مہر ہے، 10 درہم بنتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مہر اس کی کوئی مقدار نہیں۔ حضور کی جانب سے 5000 دینار بھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے گئے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بہت کم مہر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کم مہر کے بعد اس مہر کو کہہ رہے ہوتے ہیں مہر محمدی، مہر فاطمی۔ فرنیچر بچوں کو 10-10 لاکھ کا دے رہے ہیں، آتش بازی لاکھوں روپے کی ہو رہی ہے، لیکن مہر عورت کو پورا نہیں دے رہے۔ تو اب اور پھر وہ کم مہر دیں گے، اس کو کہیں گے یہ مہر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی آپ کو کس نے کہا یہ مہر محمدی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کم مہر بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوا کہ جو لڑکا جتنا کماتا ہے اس کی کمائی پر یہ مہر ڈیپینڈ ہے۔ تو اللہ نے کہا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو ان عورتوں سے نکاح کرنا مال کے ساتھ۔ اچھا، مال کے ساتھ ایک اور کنڈیشن بیان کی، محسنین، پھر وہ آ گئی محسن کی بات، کہ تمہارا ارادہ لڑکی کو اپنے قلعے کے شیلٹر میں لینا ہو، یعنی تمہارا نکاح سے ارادہ خاندانی سلسلے کو چلانا ہو، تمہارا کمٹمنٹ کس لیے ہو کہ تم نکاح کر کے خاندانی نظام کو چلانا چاہتے ہو۔ غیر مصافحین، مصافحین نکلا صفح سے، صفح کا معنی ہوتا بہانا، اور اس سے مراد ہے پانی بہانا۔ علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، مستی نکالنا، یعنی یہ جو نکاح ہے، اس نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنا ہے، کہ یار اب مجھے 2 3 4 شادیاں اس نہیں کرنی ہے کہ جناب فلاں خاتون مجھے پسند آ گئی ہے، میں اس سے فزیکل ہونا چاہتا ہوں، بس نکاح کا مطلب ہی ہے، نہیں۔ غیر مصافحین نے یہ بات کہہ دی کہ نکاح کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فزیکل ہونا، نکاح جو ہے پورے خاندانی کمٹمنٹ ہے، لڑکی کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ اس کی اولاد ہونی ہے، آپ کو اس کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا ہے، اس کی کفالت اچھی کرنی ہے، اس لیے نکاح ہوگا۔ تو 4 شرطیں ہو گئی نکاح کے اندر، ایک تو ایجاب و قبول کرنا ان تبتغوا، دوسرا مہر کرنا ہے، تیسرا نکاح نبھانے کی نیت سے ہو، نکاح صرف اپنی فزیکل ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بڑی اہم بات کر دی، یہاں پر لڑکا لڑکی کا جو ریلیشن ہے ویسٹرن ورلڈ میں، اس ملک میں لڑکا لڑکی مرد و عورت کا ریلیشن صرف سیکشول ڈیزائرز تک ہے۔ اسلام اس ریلیشن کو صرف فزیکلی ریلیشن تک نہیں رکھتا، اسلام ایک دوسرے کی فیلنگ کا خیال کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو یہاں پر جو شادی ہونی ہے، جو نکاح ہونا ہے، وہ نکاح صرف آپس میں ایک دوسرے کی خواہشات جو جنسی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے صرف نہیں ہوگی، تو وہ بھی، لیکن صرف اس لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کو نبھانے کے لیے، ایک دوسرے کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے نکاح ہوگا۔ تو جو بندہ ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ روزہ رکھے۔ یہاں پر بچے بگڑ جاتے ہیں تو لوگ مشورہ دیتے ہیں یار اس کی شادی کر دو۔ یار کسی کی بچی فضول ہے جو آپ اپنے بگڑے ہوئے بچے کی شادی کروائیں، اس بچی کا بھی بیڑا غرق کروائیں، پہلے اپنے بچے کو سدھارو پھر شادی کرواؤ اس کی۔ یہاں پر یہی ہے کہ شادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جناب وہ فزیکل ریلیشن کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، شادی نام ہے نبھانے کا۔ جب اس میں حیثیت و صلاحیت ہی نہیں ہے نبھانے کی تو پھر اس بندے کی شادی کروانے کا فائدہ کیا؟ اس کو پہلے تربیت کی جائے، اس کو پہلے سمجھایا جائے، اس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ تو یہاں پتہ چلا نکاح کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے اور نکاح کس لیے کیا جا رہا۔ اب آیت مکمل ہوتی ہے، اب اللہ کہتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اللہ کہتا ہے پھر جب تم ان سے فائدہ حاصل کر چکو، لذت حاصل کر چکو، نفع اٹھا چکو، اس مال کے ذریعے، جو مال تم نے مقرر کیا تھا، اس مال کے ذریعے جب تم فائدہ اٹھا چکو، یعنی کہ ان سے فزیکل ریلیشن ان عورتوں سے قائم کر چکو، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو مقرر کیا گیا تھا مہر وہ انہیں ادا کر دو۔ دوسری جگہ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی سے ادا کرو۔ رات کو ہی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ لوگ مہر کو جوڑ دیتے ہیں طلاق کے ساتھ، یعنی آپ کہو یار مہر کتنا رکھیں کتنا نہیں رکھیں، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں کہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے کہ مہر دینا پڑے، یعنی ان کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ نہ گھر ٹوٹے گا نہ مہر دینا پڑے گا۔ ارے خدا کے بندو، طلاق کا مہر سے کیا تعلق؟ مہر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے
کہ ایک اجنبی عورت جو آپ کی محرم بن گئی ہے، اب آپ اس سے پہلی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، پہلا ریلیشن جو آپ کا بن رہا ہے، تو پہلا ریلیشن کے اندر بطور گفٹ ایک جو چیز مرد دے گا وہ مہر دے گا۔ فلسفی مہر کی ہے، ہم نے اس مہر کو جوڑ موڑ توڑ کے کر دیا طلاق کے ساتھ، یعنی مہر کا تعلق جوڑ گیا طلاق کے ساتھ، حالانکہ شریعت مہر کا تعلق جوڑ رہی ہے نکاح کے ساتھ۔ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم اس سے نفع حاصل کر چکو تو اس کا مہر اس کو ادا کر دو، فآتوہن اجورہن فریضہ۔ اب یہ آیت ہے کہ اس آیت سے شیعوں نے اپنا دلیل یہ ثابت کی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے متع کرنا حلال ہے۔ یہ آیت جب بھی آپ کسی شیعہ سے بات کریں گے وہ یہ آیت پیش کرے گا متع کے جواب میں، میم تے عین ہے متع، لوگ اس کو متع کہتے ہیں لیکن ورڈنگ کیا ہے؟ میم تے عین ہے۔ متع کس چیز کو کہتے ہیں؟ متع کہتے ہیں، یعنی شیعوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ متع اس چیز کو کہتے ہیں ایک بندہ کسی عورت کو کہے کہ میں ایک مخصوص پیریڈ کے لیے، فار ایگزامپل 2 مہینے کے لیے 2 لاکھ روپے پاکستانی یا ہندوستانی کے عوض تجھ سے نکاح کرتا ہوں، تجھ سے متع کرتا ہوں، نکاح بھی نہیں، میں تجھ سے متع کرتا ہوں کس لیے؟ یا 1 مہینے کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے، میں 4 دن کے لیے $1000 کے عوض تجھ سے متع کرتا ہوں، یہ ہو جاتا ہے متع۔ تو وہ کہتے ہیں اس آیت میں استمتعتم سے مراد نفع اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں استمتعتم سے مراد متع کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا کہ جب تم متع کر لو اس مال کے عوض تو ان کو مال دے دو، ترجمہ تو مال کا ہی آ رہا ہے نا۔ تو متع کیا ہے؟ متع بھی یہ کہ جب تم ان سے نفع اٹھا لو معین مدت تک، مقرر مدت تک، پھر ان کی پیمنٹ ان کو دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد ہی، ہم کہتے ہیں اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے۔ فمستمتعتم جمہور امت کا، سارے ائمہ کا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ سب کہتے ہیں یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اب نکاح ہونے کے بعد جب آدمی فزیکل ہو جائے تو اس کا مہر اس کو ادا کر دے۔ اور اس کے بہت سارے دلائل ہمارے پاس ہیں، کیونکہ متع اسلامی شریعت میں ایک زمانے میں جائز تھا، لیکن جس دن خیبر ہوئی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو خیبر کے دن حرام کر دیا، اور پھر فتح مکہ جس دن ہوا اس دن بھی 3 دن کے لیے حلال ہوا، اور پھر قیامت کے دن تک کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے اسے حرام کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی سلطنت پھیل گئی اور بہت سارا رقبہ اسلامی سلطنت میں آ گیا، تو فتح مکہ کے دن اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے مسلمان حضرت عمر کے زمانے میں دور دور تک پھیل گیا۔ کتنے 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت چلے گئی، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے۔ اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا ایسے ذرائع تو تھے نہیں، تو حضرت عمر نے باقاعدہ اس کو اناؤنس کیا کہ اب متع حرام ہے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کے زمانے میں تو تھا لیکن حضرت عمر نے اس کو حرام کیا، اور انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے ہی خدا بدبختوں کو بیر ہے، تو وہ حضرت عمر کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ فیصلہ حضرت عمر نے نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ متع حرام ہوا، اور اس متع کے حرام کی اناؤنسمنٹ کو ایک ایک چپے تک، ایک ایک خطے تک میک سینس بھی کرتی ہے کہ جب اسلام بڑھے گا، نئے نئے لوگ مسلمان ہوں گے، تو شریعت کی ہر بات تو ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا نظام بنایا جس نظام کے تک ایک ایک بندہ ایک ایک گلی گلی کوچوں میں لوگوں کو بتا کر آیا بھائی متع جائز نہیں ہے، متع جائز نہیں ہے، متع حرام۔ تو متع کرنا حرام ہے۔ پھر متع کے اندر کیا ہے کہ نکاح کے اندر تو آدمی 4 کی کنڈیشن ہے، متع کے اندر کنڈیشن یہ 4 کی۔ متع شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا 1000 بھی متع کر سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ پھر متع کے اندر کیا ہے؟ متع کے اندر عورت کا وراثت کا کوئی چکر نہیں ہے، نام نفقے کا کوئی چکر نہیں ہے، یعنی مرد کے ذمے کوئی نہ کفالت کی ذمہ داری ہے، نہ مرد کے ذمے اس کا کوئی وراثت میں حصہ بنے گا عورت کا، نہ اولاد کے معاملات کی جو ہے وہ کمٹمنٹ مرد کے ذمے آتی ہے۔ تو مجھے بتائیے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی نکاح کس لیے کرنا ہے؟ نبھانے کے لیے، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں کرنا۔ اور جو متع ہو رہا ہے، متع کی کنڈیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ آپ عورت کو وراثت میں حصہ دے رہے ہیں، نہ اس کی نام نفقے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی بچوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو متع ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ تو شہوت مٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے متع کرنا اسلام میں جائز نہیں۔
اب مصر کے علماء نے جو جامعۃ الازہر ہے انہوں نے متع کا لفظ نہیں لیا, انہوں نے ایک اور چیز نکال دی کچھ سالوں پہلے. جامعۃ الازہر سے فتویٰ بھی آ گیا جس کو سعودیوں نے بھی بہت زیادہ استعمال کیا, کیونکہ یقیناً وہ بھی چھٹیوں کے اندر تو یورپ ہی آتے ہیں اور یورپ میں ان کو چیزیں معاملات کرنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اب وہ آتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے, 2 مہینے کی چھٹی کے لیے, تو پھر یہاں بھی وہ متع جیسی ایک چیز کرتے ہیں. اس کو انہوں نے نام دیا مسیار کا, اور وہ کہتے ہیں مسیار کرنا جائز. اب مسیار کیا چیز ہے؟ مسیار بھی ایز اٹ از متع ہی ہے, اور مسیار ایز اٹ از متع ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ متع کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آدمی عورت کو بتا دیتا ہے کہ اتنی مدت بعد تو آٹومیٹیکلی نکاح سے نکل جائے گی, متع سے نکل جائے گی, آزاد ہو جائے گی. لیکن مسیار میں پیسے دے گا لیکن دل میں بات رکھے گا کہ 2 مہینے بعد چلی جائے گی. عجیب و غریب بات ہے بھائی, دل میں رکھو یا کہہ دو, لیکن انٹینشن کیا ہے تمہاری؟ انٹینشن تمہاری یہ کہ 2 ہفتے کے لیے بات چھوڑ دینا ہے اس کو. تو لیکن جامعۃ الازہر سے جو عرب کے لوگ ہیں, یقیناً جب وہ متع کی بات کرتے تو لوگ انہیں کہتے یار کیا شیعوں کی بات کر رہے ہو, لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک اور یہ جو ہے نا وہ لوپ ہول نکال دیا, اور اس پر باقاعدہ BBC نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, اور شیعوں نے اس کو بڑا پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یونیورسٹیز میں لڑکا لڑکی پڑھتے ہیں, ان کو کہا کہ بھائی اب تم پتہ نہیں کب جاؤ گے اپنے ملک, 4 5 6 سال یہاں رہ رہے ہو, تو تمہارے پاس سب سے بہترین کنڈیشن کیا ہے کہ تم متع کر لو. اور جو اسٹوڈنٹ کلچر ہے یورپ کے اندر اور یہاں ان ممالک میں, ان کو یہ بات دل کو لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یار 3 4 سال تو ہیں, اب جب تک اپنے ملک لوٹیں گے تو چلو ان 3 4 سال کے لیے کوئی ہلکا پھلکا رشتہ ریلیشن قائم کر لیتے ہیں. حالانکہ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ بھائی ریلیشن قائم کرو تو نبھاؤ اس کو, کیونکہ پھر بچے بھی ہونے ہیں, بچے بھی آنے ہیں, سب کچھ. جیسے اب کوئی بولے نہیں بچے تو نہیں ہونے دیں گے, ہم کر لیں گے, پروٹیکشن یوز کریں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر ایک عمل کیا جاتا تھا جس کو کہتے تھے عزل, بخاری میں حدیث ہے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم عزل کرتے ہیں, عین زے لام. اس میں کیا ہوتا تھا کہ بندہ جیسے ہی فارغ ہونے والا ہوتا تھا تو بیوی سے پیچھے ہٹ جاتا تھا. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے یہ عزل کرتے ہیں کہ جس وجہ سے بچہ پیدا نہ ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا کہ حضور ہمارا یہ عمل کرنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے وہ تو آ کر رہنا. یعنی اگر تم عزل کر رہے ہو تو کبھی بھی عزل نہ ہو, تم نے اپنے دماغ سے سوچا یہ ہونا ہے اور اللہ نے اس کو اندراج کر دیا اور لڑکی حاملہ ہو گئی, تو جس کو دنیا میں آنا ہے اس کو تو آنا ہے. تو جو لوگ پروٹیکشن بھی یوز کر لیں لیکن جس بچے کو دنیا میں آنا ہے اس کو تو آنا ہے. تو اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن قائم کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اولاد نہیں ہوگی اور میں 4 سال بعد آٹومیٹیکلی وہ اپنی لائف میں چلا جاؤں گا, لیکن ان 4 سالوں کے اندر اگر رب نے آپ کے مقدر میں اس عورت سے اولاد لکھی ہے تو پھر اس اولاد کی ذمہ داری لے گا کون؟ تو اس لیے اسلام کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں, اسلامی احکام کے اندر, وہ ایسی حکمتیں ہیں جس سے معاشرے کے اندر ایک خیر آتی ہے. اور اگر متع کو پروموٹ کیا جائے اور نکاح کو ختم کیا جائے, مجھے بتائیے اس دور کے اندر مہنگائی کا دور ہے, اس دور کے اندر پھر آدمی اولاد کی ذمہ داری لے کیوں؟ کہ متع کرتے رہو, 1 ہفتے اس سے کر لو, 2 ہفتے کے لیے اس سے کر لو, 4 ہفتے کے لیے وہاں چلے جاؤ. اور پھر اس متع پر جھوٹی حدیثیں گڑھ دی گئیں. اہل تشیع کی آپ کتابیں پڑھیں, وہ کہتے ہیں بھائی جس نے یہ کام کر لیا اس نے سب سے بڑا جہاد کیا, اس کو یہ جنت ملے گی, اس کو یہ ملے گی, اس کو اتنی حوریں ملیں گی. استغفر اللہ العظیم. متع سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے وہ بڑا برکت ہی ہوتا ہے. استغفر اللہ العظیم. پھر ہم دوسری دلیل یہ دیتے ہیں, آخری بات کی طرف چلتا ہوں, آیت مکمل ہوتی ہے, کہ ہم دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں جو اس سے پہلے سورہ نساء میں کہا تھا, اللہ نے کہا کہ بن یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو بلکہ تم 2 شادیاں کرو, 3 کرو, 4 کرو. 4 کا حکم دیا تھا. پھر کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم یا تو 1 کرو یا پھر تمہاری کنیزیں بہتر. تو اگر یہاں پر مراد یہ ہوتی کہ اگر بندہ 1 شادی کرے 4 نہیں رکھ سکتا بیویاں, تو اللہ یہ کہتا بھائی 1 کر لو یا متع کرتے رہو, اگر متع جائز ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, یہاں جو نکاح اللہ نے کہا نا 2 3 4 تو وہاں نکاح سے مراد متع بھی ہے. تو ہم اس کا دلیل ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر نکاح سے مراد متع بھی ہے تو یہاں تو نکاح کو اللہ نے کتنے میں محدود کیا؟ تمہارے یہاں متع تو محدود ہی نہیں, تم تو کرو 4 کا 400 کر لو. تو تم اس آگے سے دلیل پکڑ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ جو نکاح ہے اس سے مراد متع بھی ہے, تو نکاح میں تو اللہ نے اس کو 4 تک محدود کیا, متع کو تو تم نے محدود ہی نہیں کیا.
تو اس لیے اس دور میں چاہے متعہ ہو یا مسیار ہو یہ جائز نہیں. کچھ عرصے کے لیے جائز ہوا تھا. وہ کیوں ہوا تھا کہ اس زمانے میں ٹریول بہت زیادہ ہوتے تھے مجاہدین کے, اور وہ سالوں یعنی کئی مہینوں کے اندر کسی جگہ پہنچتے تھے. اور اب 6 مہینے جنگیں چل رہی ہیں, سال جنگ چل رہی ہے, واپس آنے میں ٹائم لگے گا. تو اب کیا ہوگا کہ وہاں سال بھر ان کا نکاح نہیں ہے, بیویاں پاس نہیں ہیں. تو جو اللہ نے ایک جو ڈیزائرز رکھے ہوتے بندے کے اندر, تو اس کنڈیشن کے اندر ان کے لیے جائز ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ بھی خیبر کے دن منع کر دیا گیا. تو اسلام کے اندر جائز تھا تو کب تھا, جائز نہیں ہوا تو کب ہوا, یہ چیزیں ہمیں نالج میں ہونی چاہیے. کیونکہ اس معاشرے کے اندر بھی کوئی لوگ بندہ ہم سے سوال کر لے, ہمارے بچے ہم سے سوال کر لیں. کیونکہ میں نے کہا جس طرح اسٹوڈنٹ کے اندر یہ بڑا, مسلمان اسٹوڈنٹ میں بھی یہ چیزیں شیعہ جو ہے نا ہوا چھوڑ دیتے ہیں, اور بچوں کو بھی یہ بات بڑی میک سینس کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. پھر آگے کا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے, کہ جب ان سے لذت اٹھا چکے ان عورتوں سے تو ان کے مقرر کردہ مہر انہیں دے دو, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس مقررہ مہر کے بعد آپس میں راضی ہو کر اس میں کمی بیشی کر لو. یعنی کہ مراد کیا ہے, مراد یہ ہے کہ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرا مہر کم رکھا ہے, ایسا کریں آپ ماشاءاللہ اتنا کماتے ہیں, مجھے مہر زیادہ چاہیے, تو اب تم راضی ہو جاؤ. تم نے 5,000 باندھا تھا, تم $10,000 کر دو, تمہاری مرضی ہے. یا مہر رکھ دیا تھا شادی کے اندر جلد بازی میں 50,000, اب تم بیگم سے کہتے ہو کہ بیگم تمہیں معلوم ہے میں تو کمانے والا کتنا ہوں, اتنا کہاں سے دے پاؤں گا, پوری زندگی لگ جائے گی, تمہارا مہر ادا ہی نہیں ہو سکے گا. تو ایسا کرو, مہربانی کرو مجھ پر مہر کم کر دو تاکہ میرے ذمے سے یہ فرض ادا ہو جائے. تو اب کیا ہوگا, جب وہ مہر کم کر دے گی تو دونوں باہمی رضامندی سے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. آیت کا مطلب یہ. لیکن جو اس آیت کو جوڑتے ہیں متع کے ساتھ, وہ اس کے ترجمے میں کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ, اور تم دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تم راضی ہو جاؤ مدت بڑھانے پر اور مال بڑھانے پر. استغفر اللہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر بندے نے 1 مہینے کے لیے کیا تھا متع, اب بندے نے بولا یار بندی تو اچھی لگ گئی ہے, ایسا کرو 2 مہینوں میں بڑھا دو, ٹھیک ہے, استغفر اللہ العظیم. تو وہ بندہ کہے گا میں چاہ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ 2 مہینے کا اور ریلیشن رکھ لوں. تو بندی بولے نہیں بھائی, وہ ایک کمٹمنٹ اپنی ہوئی تھی 1,000 میں, 2 مہینے بڑھاؤ گے تو اب پر مہینہ لگے گا 2,000 روپے. تو اب جو دونوں یہ چیزیں کر دیں گے ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ, اب یہ جب یہ دونوں کر لیں گے تو یہ بھی ناجائز. اب یہ آیت کا پورا مفہوم ہی انہوں نے بدل دیا. استغفر اللہ العظیم. تو اب مجھے بتائیے, یہ جو ڈیل ہو رہی ہے معاذ اللہ, یہ ڈیل میں کہ وہ مدت بڑھا رہا ہے اور یہاں سے پیسے بڑھ رہے ہیں, تو اس ڈیل میں اور یہ جو بازاری دھندے ہوتے ہیں ان دھندوں میں فرق کیا رہے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آیت کا وہی مفہوم جمہور نے مراد دیا ہے جو ہم نے بیان کیا, لیکن ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جو شیعہ مفسرین نے لکھا تھا کہ آپ کے سامنے, کیونکہ جب نالج نہیں ہوتی اور سامنے والا آیت پڑھ دے قرآن کی تو آپ تو سٹ پٹا جاتے ہیں. آپ سٹ پٹا کر سوچتے ہیں کہ یار یہ تو آیت کر رہا ہے, آیت پڑھ رہا قرآن کی, اور قرآن نے متع کی لکھا ہوا تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو پتہ لگا کہ وہ آیت کو مس کوٹ کر رہا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا رہا ہے, ترجمہ ہی الٹا کر رہا ہے, جس سے مفہوم ہی الگ بن رہا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا. آپ نے دیکھا کہ آیت صرف ایک ہی پڑھی ہے, میں نے آج 24 آیت پڑھی ہے, اور اس 24 آیت کے اندر بھی میں نے ایک پہلو کو بیان کیا, اور وہ بھی مختصر کر کے. اور آج ہمارے درس کا ٹائم کافی زیادہ بھی ہو گیا, یعنی قرآن کے ایک لفظ میں اتنی زیادہ حکمتیں ہیں, اتنا زیادہ تفصیل ہے کہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور ایک آیت میں کتنے مسائل اللہ رب العزت نے بیان کر دیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور اللہ نے جو رشتے حرام کیے ہیں ان رشتوں کو, حرمت کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا اور ان حرمت کا پاس رکھنا میں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربی اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.